السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ حکایت صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور ان کی خفگی سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر و اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اے اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام جیسا جو ہے وہ بنائے کہ صحابہ اکرام کے اندر کیسا جو ہے وہ خوف تھا اللہ رب العزت کا، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ چھوٹے سے عمل کو بھی، چھوٹے سے گناہ کو بھی گناہ سمجھ کے ایسا پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اس گناہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ آج ہم میں یہ خوف نکل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن۔ انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس دہشت، اس خوف، اس کی مصیبت اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جاوے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے منقدم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح و تنعم بھی نصیب ہو جاوے تو خوشا نصیب اس شخص کے جس کو یہ میسر ہو، اور بربادی و خسران ہے ان بے حصوں کے لیے جو اس کو لغو، بیکار اور اضاعت وقت سمجھتے ہیں۔ معجم کبیر میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ غرض 7 دفعہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا کبھی نقل نہ کرتا۔ اے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ کلام الہی سے محبت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے والا بنا دے۔ فضائل نماز۔ شیخ ابو عبداللہ جلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی۔ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ کہا ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا اللہ کے منادی نے مجھے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کرے۔ لڑکے نے کہا میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی، ہم نے دیکھا وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت مان لیں تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک آیت مزے لے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا عشق نماز سے نصیب فرما دے، ہماری نمازیں بھی اللہ ایسی بنا دے۔ ہم نے جو ہے وہ نمازوں کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ نماز سے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ نماز سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب کر دیں۔ فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ برابر نہیں، آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔
حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہ میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔ بس جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا و مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیروں ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ماں سبق سے یہ بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اہمحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے ہیں اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی ہے، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لابودی اور ضروری تھا، اور اس ضعف اور انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کا بقا اور دار و مدار ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کے نام سے آواز لگائی جا رہی ہے وہ یہی آواز ہے کہ لوگوں کو بیدار کر دیا جائے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے، پوری امت کی فکر کی جائے، امت کی اصلاح کی جائے، اور اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے تعلیم ہے، 6 روزہ ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، سال ہے، اسی مقصد کی وجہ سے جماعتیں نکالی جاتی ہیں کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر، مال کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دیا جائے، اللہ کی محبت اور معرفت لوگوں کو کا راستہ دکھایا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ساری محنتیں ہیں۔ یہ تعلیم کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اعمال کی دعوت، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نماز کی دعوت، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مساجد کی دعوت، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف راغب کرنے کے لیے تعلیم کر رہے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ جو مصروف رہتے ہیں یا موبائل میں رہتے ہیں تو ان کو موبائل میں ایک ایسا چینل میسر آ سکے جس کے اندر وہ روزانہ تعلیم میں بھی شریک ہو سکیں۔ کوشش تو یہ کرنی ہے کہ گھر کی تعلیم زندہ ہو جائے اور مساجد کے اندر جا کر خود تعلیم سنیں اور مسجدیں آباد کرنے والے بنیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم اس پر تعلیم سنیں اور اس تعلیم سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔